جنوبی کوریا کے موان ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران مسافر طیارے کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 179 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ طیارے میں عملے کے 6 ارکان سمیت 181 افراد سوار تھے۔ عملے کے 2 ارکان مرد اور خاتون کو بچا لیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق طیارے کو حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے باعث پیش آیا۔ طیارہ رن وے سے اتر کر اطراف میں لگی باڑ سے ٹکرا گیا، جس سے طیارے میں آگ لگ گئی۔ امریکہ کے ارب پتی اور ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک نے امریکی معیشت کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایلون مسک نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ کا قومی قرض 36.17 ٹریلین ڈالر ہو چکا ہے، جو کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو امریکی معیشت دیوالیہ ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت کی جانب سے 23% سود ادائیگی ایک پریشان کن چیز ہے اور اس میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے قبل بھی ایک بیان میں وہ کہہ چکے ہیں کہ امریکی ڈالر تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے مشیروں اور ان کے سب سے بڑے حامی ایلن مسک کے درمیان شدید اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ ایلن مسک نے اپنے کچھ ریپبلکن مخالفین کو شیطان اور نافرمان نسل پرست قرار دے دیا۔ یمن کی مسلح افواج کی ایئر ڈیفنس یونٹ نے جنگی مشن انجام دینے والے امریکی MQ-9 ڈرون کو مار گرایا۔ یمنی مسلح افواج نے ایک بیان میں کہا کہ اس جدید امریکی ڈرون کو مار گرانے کی کارروائی مقامی طور پر بنائے گئے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ 13واں MQ-9 امریکی ڈرون ہے جسے یمنی مسلح افواج کے فضائی دفاع نے غزہ کی حمایت میں فتح موعود اور جہاد مقدس کی لڑائی کے دوران مار گرایا۔ بیان میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ یمنی مسلح افواج اپنی پوری طاقت سے یمن کی ارضی سالمیت کی حفاظت اور دشمن کا مقابلہ جاری رکھے ہوئے ہے، کہا کہ ہم غزہ کی حمایت میں اپنی کارروائیاں اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک غزہ پر حملے رک نہیں جاتے اور اس کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یمنی فوج نے عہد کیا ہے کہ جب تک صہیونی حکومت غزہ پر اپنے حملے بند نہیں کرتی، اس وقت تک اس غاصب حکومت کے بحری جہازوں اور بحیرہ احمر میں مقبوضہ علاقوں کے لیے جانے والے بحری جہازوں پر حملے جاری رکھے گی۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کو آج 450 دن مکمل ہو گئے، جس کے دوران 45,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ 10,000 سے زائد افراد ملبے تلے دبے ہوئے یا لاپتہ ہیں۔ غزہ کے مظلوم عوام پر ایک طرف تو صہیونی حکومت کی جارحیت جاری ہے اور دوسری جانب سردی اور سخت موسمی حالات کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور شدید بارشوں کی وجہ سے ان کے خیمے گیلے ہونے کی وجہ سے سردی کو روکنے سے قاصر ہیں اور 81% خیمے خراب ہو چکے ہیں۔ ادھر شہر اسقلان کے بس اسٹیشن پر ایک بس نے متعدد صہیونی فوجیوں کو کچل دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے اس کارروائی میں 2 صہیونیوں کے زخمی ہونے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسقلان میں ہونے والی اس صہیونی مخالف کارروائی میں شدید زخمی ہونے کے نتیجے میں ایک صہیونی فوجی دم توڑ گیا۔ باخبر ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ دوسری جانب نام نہاد فلسطینی انتظامیہ کی سیکیورٹی فورس نے جنین کیمپ میں جھڑپوں کی کوریج کرنے والی نوجوان فلسطینی صحافی شوزیہ الصباغ کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے۔ تحریک جہاد اسلامی نے اس واقعے کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ہولناک جرم ان نامہ نگاروں اور صحافیوں کو براہ راست نشانہ بنانے کا ایک واضح نمونہ ہے کہ جو فلسطینی عوام کے حقوق کے دفاع اور حقائق کو برملا کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔
بیان میں رام اللہ میں فلسطینی انتظامیہ کی سیکیورٹی فورس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جنین کیمپ کے رہائشیوں کے خلاف حملوں اور جارحیت کا سلسلہ بند کرے۔ جارح صہیونی حکومت کی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے شہروں میں متعدد مکانات کو آگ لگا دی ہے۔ لبنان کی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور دراندازی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ لبنانی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی دشمن کی طرف سے طویل مدتی جنگ بندی معاہدے اور لبنان کے عرضی سالمیت کی خلاف ورزی اور اس کے شہریوں پر حملے نیز پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اسرائیل کے جارح فوجیوں نے قنطرہ اور طیبہ مرجعون کے علاقوں میں گھس کر متعدد رہائشی مکانات کو آگ لگا دی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ لبنانی فوج اور اقوام متحدہ کی عارضی امن فوج کا مشترکہ گشتی یونٹ جنگ بندی معاہدے کی نگرانی کے لیے جائے وقوع پر پہنچ گیا ہے۔ حماس نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کے طریقہ کار کے بارے میں اسرائیل کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے اس تحریک کے سابق سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بارے میں صہیونی حکومت کے من گھڑت دعوے کی تردید کی ہے۔ فلسطین اليوم کی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے سابق سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کے قتل کے طریقہ کار کے بارے میں دشمن صہیونی حکومت کے جھوٹے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے جھوٹے اور من گھڑت دعوے کو مسترد کرتی ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اسماعیل ہنیہ کو صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے دوران تہران میں گیسٹ ہاؤس میں ان کے کمرے میں رکھے گئے بم سے شہید کیا گیا۔ حماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حماس اور ایران کے سیکیورٹی اداروں کے درمیان مشترکہ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی 7.5 کلو گرام وزنی گائیڈڈ میزائل سے کی گئی تھی، اور اس میزائل نے اسماعیل ہنیہ کے موبائل فون کو براہ راست نشانہ بنایا تھا۔ حماس نے اس بیان میں واضح کیا کہ صہیونی حکومت کے دعوے دراصل رائے عامہ کی توجہ اس جرم سے ہٹانے کی صرف ایک مایوس کن کوشش ہے، اس لیے کہ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کی عرضی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے۔ ضلع کرم کی صورتحال پر گرینڈ جرگہ کسی حتمی فیصلے تک نہ پہنچ سکا اور معاہدے کا اب بھی انتظار ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کی صورتحال ویسی ہی بحرانی ہے۔ پارا چنار کا محاصرہ جاری ہے اور راستے بند ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ کراچی میں کئی مقامات پر دھرنے آج بھی جاری ہیں۔ سڑکیں بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کا دفاتر آنا اور واپس گھر جانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ کراچی میں دھرنے کے باعث ایم اے جناح روڈ نمائش چورنگی کے دونوں ٹریک بند ہے۔ شارع فیصل کالا چھپرا ملی روڈ پر بھی دھرنا جاری ہے۔ انچولی سے سہراب کوٹ جانے والا ٹریک بھی دھرنے کے باعث بند ہے۔ ناظم آباد چورنگی کے دونوں ٹریک پر دھرنا جاری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں جیسے اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، گلگت بلتستان میں احتجاجی مظاہرے اور دھرنے جاری ہیں، جبکہ خود پارا چنار میں گزشتہ 8 روز سے دھرنا جاری ہے۔ جبکہ حکومتی اور جرگہ ممبران کے دعووں کے باوجود کوہاٹ میں ضلع کرم کے معاملے پر گرینڈ امن جرگہ 9 گھنٹے تک جاری رہنے کے باوجود حتمی فیصلے تک نہیں پہنچ سکا۔ کمشنر کوہاٹ معتصم باللہ کا کہنا ہے کہ تمام جرگہ ممبران کے تحفظات دور ہونے پر ہی مضبوط اور پائیدار معاہدے کی راہ ہموار ہوگی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ایک فریق کی درخواست پر کرم معاملے پر جرگے نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت دیا ہے۔ جرگہ منگل کو دوبارہ شروع ہوگا۔
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے دعویٰ کیا کہ جرگے میں تمام بڑے نکات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ مشاورت مکمل ہونے کے بعد معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ 21 نومبر کو لوئر کرم کے علاقے میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 8 خواتین اور 5 بچوں سمیت 40 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد دونوں فریقین کے درمیان فائرنگ کا یہ سلسلہ جاری رہا، جبکہ ضلع کرم میں کئی دن تک جاری مسلح تصادم کے نتیجے میں 130 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر اور پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں صوبہ بلوچستان کے نمائندوں کے مشترکہ اجلاس میں دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت میں درپیش مسائل و مشکلات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ موصولہ خبروں کے مطابق پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں صوبہ پنجاب کے نمائندوں نے ایک مشترکہ اجلاس میں دو طرفہ تجارت میں درپیش مسائل و مشکلات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان دونوں ہی سرحدی تجارت کو رونق بخشنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں پائے جانے والے مسائل کو حل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران اور پاکستان کے نمائندوں نے اس اجلاس میں اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور اس راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس مشترکہ اجلاس میں شریک پاکستان کے پارلیمانی نمائندوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون میں توسیع کے لیے حالات سازگار ہیں، جس کی بنیاد پر دو طرفہ تجارت کو قابل ذکر حد تک فروغ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی منڈیاں باہمی تعاون کی توسیع میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی اور ریاستی حکومت کی جانب سے کسانوں کے مطالبات اور تحریک پر سنجیدگی سے غور نہ کرنے سے ناراض کسان تنظیموں نے 30 دسمبر کو پنجاب بند کا اعلان کر دیا۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کسان تنظیموں کے کنوینر سرون سنگھ پنڈھیر نے کہا کہ کسان یونین کے رہنما کے اعلان کے مطابق صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک سڑکوں اور ریل لائنوں پر چکا جام رہے گا، جس کے باعث سڑک بند اور ٹرینوں کی آمد و رفت ٹھپ رہے گی۔ کسان تنظیموں کے کنوینر نے سرکاری اور نجی تنظیموں سے بھی کسانوں کی حمایت میں اپنے اداروں کو بند رکھنے کی اپیل کی ہے۔ اس درمیان پنجاب بند کے سلسلے میں KMM اور SKMNP رہنماؤں نے اپنی حمایت کی بات کہی ہے، جبکہ کاروباری، ثقافتی، سماجی اور مذہبی تنظیموں نے بھی بند کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔